بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی خوشبو تھی جو حضور لگاتے تھے؟ احادیث مبارکہ میں ایک تو ذکر آیا ہے عود کا۔ عود ایک عطر ہے اور زیادہ تر وہ انڈیا سے بھی آتا ہے، سرہٹ سے بھی آتا ہے، اور اب تو خیر اس کے لوگوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں، وہ بناتے ہیں۔ اصلی عود جو ہے نا وہ اس وقت اگر مل جائے، پہلے تو ملتا ہی نہیں، اگر مل جائے تو 1 تولہ 2000 ریال میں بھی مشکل سے ملے گا۔ اور دوسرا حضور جو عطر پسند کرتے تھے وہ مشک تھا، اور تیسرا جو پسند فرماتے تھے وہ عنبر تھا، اور چوتھا جو پسند فرماتے تھے وہ ورد تھا۔ ورد کا معنی گلاب۔ تو یہ عام عطر جو ہیں حضور کو پسند تھے۔ اس وقت بھی عود ہندی مشہور تھا، اسی لیے السیف الہندی والعود الہندی، انڈیا کی تلوار بھی اس زمانے میں مشہور تھی اور عود بھی مشہور تھا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اپنی کتاب کا نام بھی یہ رکھا تھا المہند المفند۔ میں سورۃ الرحمن کا وظیفہ، بھائی سورۃ الرحمن کا وظیفہ کریں انشاءاللہ، یقین سے کرو، اول آخر درود شریف 3 دفعہ سورۃ الرحمن، جس لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو یا لڑکے وہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں سیدھی اللہ سے مانگیں، جو اللہ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میرے مدنی پاک نے بھی اللہ کے کعبے میں یہی دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، سیدھا اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا۔ باقی جو وسیلے کا مسئلہ ہے وہ بعض علماء اس وجہ سے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے نا، تو حضور پاک انبیاء حیات ہیں، لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ لوگ پھر نعوذ باللہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی توحید سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ حمام کے اندر ننگا غسل کر سکتا ہے، جب دروازہ بند ہے تو ننگا کیوں ہے؟ جب حمام کا مقصد تو پردہ ہے نا، وہ تو متقی لوگوں کا مقام ہے کہ وہ اس وقت بھی اللہ سے استحیاء حمام کے اندر بھی کپڑا پہن کے نہاتے ہیں، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی کو نیند کی حالت میں احتلام ہوا تو سارے کپڑے پلید ہو کر نہیں، جس جگہ لگا ہے وہ جگہ دھو ڈالو، سارا کپڑا تھوڑا پلید ہوتا ہے۔ میری بیوی کا باپ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، میں کھاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں؟ دیکھو جی، سسر تو دے سکتا ہے داماد کو زکوٰۃ، اب وہ آپ مالک ہو گئے اس کے، آپ بیوی کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، وہ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ باپ اسی طرح ایک بات یاد رکھو، بیٹی کی بیٹی نیچے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح باپ دادا نانا نانی ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی سسر ہے وہ داماد تو اس کے لیے اجنبی آدمی ہے، وہ تو رشتہ دار تب بنا جب اس کی بیٹی کا خامند بنا، ورنہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دے سکتا ہے۔ لیکن تم بھی اسی گزارے پہ نہ رہو کہ بطور بیوی اس کی لڑکی کو استعمال کرو اور بطور خرچے کے اس کی زکوٰۃ کو استعمال کرو۔ ماشاءاللہ 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہے۔